والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، سلام کرنا سنت ہے اور مصافحہ کرنا اس کی تکمیل ہے کہ انسان یعنی مسلمان جب کسی کو سلام کرے تو کوشش یہ کرے کہ مصافحہ بھی کر لے، کیونکہ مصافحہ یہ سلام کی تکمیل ہے، مصافحے پر سلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الا غفر اللہ لہما قبل ان یتفرقا، ان دونوں کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مصافحے کی فضیلت ہے کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو اس مصافحہ کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کے ہاتھ چھوڑنے سے پہلے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کوشش ہم یہ کریں کہ جب ہم کسی کو سلام کریں اور ہاتھ ملانے کا موقع بھی ہو، مصافحہ کرنے کا موقع بھی ہو، تو ہم اس مصافحے کو ضائع نہ کریں تاکہ ہمیں مکمل طور پر سلام کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اور مصافحہ کرنے پر جو فضیلت ہے اللہ کی طرف سے وہ مغفرت کی ہے، تو ہم اس فضیلت سے کیوں محروم رہیں۔ دوسری عرض یہ ہے، دوسری گزارش یہ ہے کہ جب مصافحہ کرنا ہے تو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے یا دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ہے، تو مصافحہ تو دو ہاتھوں سے کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں یا عجیب سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر دو، جب دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے گا تو کندھوں میں جھکاؤ پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو حدیث سے ثابت نہیں ہے دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا جاتا ہے تو کندھوں میں جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اپنے کندھے جھکائے جائیں۔ تو پہلی بات جو ہے کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، دو ہاتھوں سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات کس حد تک درست ہے اس کا اندازہ آپ کو ان احادیث سے ہو جائے گا جن احادیث میں دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ثابت ہے۔ سب سے پہلے بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 2، اور امام بخاری علیہ رحمت اس حدیث کو باب المصافحتی کے تحت لے کر آئے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے تشہد سکھائی اس حال میں کہ میری ایک ہتھیلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو ہتھیلیوں کے درمیان تھی، اور ہتھیلی کا سے مراد یہاں پر پورا ہاتھ ہے کہ میرا ایک ہاتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو دو ہاتھوں کا استعمال کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے، اور سنت اسی کو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کام کو کیا ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، چاہے اس حدیث کو امام بخاری ذکر کریں، چاہے اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ کوئی اور محدث ذکر کریں، اس وجہ سے یہ بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے،
بلکہ یہ ہمارے لیے اس وجہ سے دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فعل ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو عمل ہے، وہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کا ہے، دو ہاتھوں سے ہاتھ ملانے کا ہے۔ باقاعدہ صریح الفاظ ہیں کہ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میری ایک ہتھیلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی دو ہتھیلیوں کے درمیان، یعنی میرا ایک ہاتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو ہاتھوں کے درمیان۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے، تو خود بخود ثابت ہو گیا کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا چاہیے، یعنی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی جس کو امام بخاری علیہ رحمۃ نے جلد 2 میں صفحہ نمبر تقریباً 926 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث جو کہ مجمع الزوائد اور کنز العمال کی ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اذا تصافح المسلمان، کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، لم تفرق اکفہما حتی یغفر لہما، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یفرق بین ایدیہما حتی یغفر لہما، کہ ان دونوں کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے مگر اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں میں لفظ عید آیا ہے اور لفظ اکف۔ اکف کف کی جمع ہے، کف کا اطلاق بھی ہاتھ پر ہوتا ہے، ویسے خاص طور پر ہتھیلی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ہتھیلی سے مراد ہاتھ ہی ہے، کف سے مراد ید ہے، یعنی ہتھیلی سے مراد ہاتھ ہے۔ اور جمع کا لفظ لے کر آئے ہیں، کف کی جمع اکف لے کر آئے ہیں، ید کی جمع عید لے کر آئے ہیں، اور جمع کا کم سے تو عید ہو یا اکف ہو، ید کی جمع ہو یا کف کی جمع ہو، تو جمع کا کم سے کم اطلاق، جمع کی کم سے کم ابتدا 3 سے ہوتی ہے۔ تو 3 جب ہی ہوں گے کہ جب ایک طرف سے 2 ہاتھ ہوں گے، اور یہ کم سے کم جمع ہے، اس میں 4 بھی آتا ہے، 5 بھی آتا ہے، 6 بھی آتا ہے، الی آخری بہت سارے عدد اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو کم سے کم 3 ہے۔ اگر ہم جمع کے کم سے کم عدد کو بھی لیں تو بھی 3 کا عدد بنتا ہے، اور 3 کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف سے 2 ہاتھ ہیں اور ایک طرف سے 1 ہاتھ ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مصافحہ 2 ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ امام بخاری علیہ رحمۃ کتاب الاستئذان میں استئذان کا مطلب اجازت چاہنا، اور سلام کے ذریعے سے اجازت سلام چاہنا اس کو کہتے ہیں سلام استئذان، یعنی سلام اجازت۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس میں باب المصافحہ ہے، کتاب الاستئذان میں باب المصافحہ ہے۔ باب المصافحہ کے بعد امام بخاری علیہ رحمۃ نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ الاخذ بیدین، کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ اس کا عنوان امام بخاری علیہ رحمۃ نے یہ قائم کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نقل کرتے ہیں کہ صافح حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے اپنے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہو گیا، احادیث سے بھی ثابت ہو گیا، اور اسی طریقے سے تابعین اور تبع تابعین سے بھی ثابت ہو گیا، جو کہ ہمارے لیے دلیل ہے، معیار ہے کہ آپ علیہ السلام کا عمل، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، تبع تابعین کا عمل، یہ ہمارے لیے معیار اور بنیاد ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مصافحہ 2 ہاتھوں سے کرنا چاہیے، کیونکہ ثابت ہی اسی طریقے سے ہے۔ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسی طریقے سے ثابت ہے 2 ہاتھوں سے مصافحہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ کوكب الدری، یہ کتاب ہے، ایک عالم کی، بہت بڑے عالم نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں صاحب کوكب الدری لکھتے ہیں کہ ان المصافحۃ بید واحدۃ لما کانت شعار اہل الافرنج وجب ترکہ لذلک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا، جب ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ انگریزوں کا شعار ہے، تو اس وجہ سے اس کو چھوڑنا واجب ہو گیا، وجب ترکہ لذلک، اس کا ترک کرنا یعنی ایک ہاتھ سے مصافحے کو ترک کرنا۔ اور ایک ہاتھ سے مصافحہ ترک کس طرح ہوگا کہ جب 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے گا، وجب ترکہ لذلک،
اس ایک ہاتھ سے مصافحے کو ترک کرنا واجب ہو گیا، یعنی دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ضروری ہو گیا، یہ ایک بہت بڑے عالم کی بات ہے۔ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تابعین اور تبع تابعین کا بھی اس پر عمل ہے، اور اس کے علاوہ جو بعد کے علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو واضح کیا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے ہی کرنا چاہیے۔ یہ اب والوں کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اور جو کوكب الدری کی عبارت پیش کی ہے کہ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، صرف اس کتاب میں نہیں لکھا بلکہ ہم اپنے ماحول میں بھی دیکھ لیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں بھی ہم نظر دوڑائیں گے غیر مسلموں کو دیکھیں گے تو وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم نے ان کو ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو بھی نہ لیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے تھے، اگر نہیں بھی کرتے تھے تو کم از کم اب تو کرتے ہی ہیں، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ اس لیے مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے، جہاں ہم اور معاملات میں مشرکین کی مخالفت کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں، جو ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں مخالفت، اور جو دو ہاتھوں سے مصافحہ کر رہے ہیں وہ بھی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اور معاملات میں مخالفت کرتے ہیں تو اس معاملے میں بھی ہمیں مخالفت کرنی چاہیے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ مخالفت ہے، اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دو ہاتھوں سے مصافحہ کر کے ان کی مخالفت کی ہے۔ یہ تو اس بات کا جواب ہے جو کہا جاتا ہے کہ دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جب دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے تو کندھوں میں جھکاؤ پیدا ہو جائے گا، تو کندھے اگر اتنے جھک جائیں کہ واقعی میں جس سے عبادت کا عنصر پیدا ہو جائے، عبادت کا شائبہ پیدا ہو جائے تو ناجائز ہے، بالکل ناجائز۔ لیکن تھوڑا بہت کندھوں کا جھکنا بھی ضروری ہے، اگر تھوڑے بہت کندھے جھک جائیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور کندھوں کا جھکانا یہ عاجزی کی علامت ہوتا ہے، اگر کندھے نہیں جھکتے، کندھے اکڑے رہتے ہیں تو یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ تو تھوڑے بہت کندھے جھک جائیں اس سلام کی برکت سے اور عاجزی پیدا ہو جائے تو یہ تو خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان تکبر سے نکل کر عاجزی کی طرف آ رہا ہے۔ جب دو ہاتھوں سے مصافحہ کریں گے تو اس میں عاجزی نظر آئے گی، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے اس میں عاجزی نظر نہیں آئے گی، اس میں تکبر نظر آئے گا، اس میں اکڑ نظر آئے گی۔ اکڑ سے بچنا، تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں دو ہاتھوں سے مصافحہ نہیں کروں گا میرے کندھے جھک جائیں گے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ کندھوں کا جھکنا بھی ضروری ہے، اللہ کے سامنے تو بہت زیادہ جھکنا ضروری ہے، اور کسی نہ کسی اس درجے میں کہ عاجزی پیدا ہو جائے، اس درجے میں انسان کے آگے بھی کسی نہ کسی درجے میں جھکا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی حدیث سے بھی ثابت ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا چاہیے، اور ہمارا جو ماحول ہے وہ ماحول بھی اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ جب ہم مشرکین کی مخالفت کو دیکھیں اور غیروں کی مشابہت کو دیکھیں تو یہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله